آج میں آپ کو ایک کہانی، ایک اسٹوری سناؤں گا، اور وہ اسٹوری یا کہانی ایسی ہے کہ اس میں ہر انسان کے لیے، دنیا میں ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے، ایک سیکھ ہے۔ وہ کہانی کیا؟ وہ کہانی یہ کہ ایک انسان تھا، اس کا ایک نوکر، وہ ایک مرتبہ کہیں پر گیا اور اس انسان کے پاس تھی رولز روز۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا، گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے سرونٹ سے کہا کہ میری نظر میں اس رولز روز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی یہ گاڑی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس کے سرونٹ نے پوچھا کیوں اچھی نہیں لگتی ہے؟ اتنی مہنگی گاڑی آپ کو کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ میرے دوست کے پاس کیا ہے، جیٹ پلین ہے، اور کاش میرے پاس بھی جیٹ پلین ہوتا جس میں میں سوار ہوتا اور اس سے میں خوب زیادہ انجوائے کرتا، لیکن رولز روز سے میں صرف سوار ہی ہو سکتا ہوں، اس میں مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا، میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اچانک سے وہاں پہ ایک آدمی آ جاتا ہے جس کے پاس ایک سوئفٹ ڈیزائر ہوتی، تو وہ رولز روز کھڑی ہوتی، وہاں پر آنے کے بعد اس کے شیشے پر ہاتھ مارتا اور کہتا ہے واو یار، آپ کے پاس تو رولز روز ہے، کاش میرے پاس بھی یہ ہوتی، لیکن مجبور ہوں، میرے پاس صرف ایک کھٹارا سی گاڑی ہے اس گاڑی کی نظر میں۔ تو پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ انسان اپنے سرونٹ سے کہتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، کیا کہ جتنا ہمیں قدرت نے جتنی چیز کا مالک بنایا ہے، اس پر ہمیں شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ پھر وہ انسان جس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے، وہ جاتا ہے گا اور وہ اپنی گاڑی کو کوستا ہے گا، برا بھلا کہتا ہے، ارے یہ بیکار گاڑی ہے، کہاں میں کھٹارا گاڑی سے میرا پلہ پڑ گیا، یہ کہاں کھٹارا گاڑی میرے گلے آ کر پڑ گئی۔ تو پھر وہاں سے ایک عورت گزرتی ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ تم قدرت کا شکر ادا کرو کہ کم سے کم تمہیں اس کھٹارا گاڑی جس کو تم کہہ رہا ہو، کم سے کم اس کا تو تمہیں مالک بنایا ہے، میں تو پیدل ہی جاتی ہوں، کہیں پر بھی جاتی ہوں اور بس سے سوار ہوتی ہوں۔ تو پھر وہ شخص بھی سوچنے لگتا ہے ہاں تم نے بات بالکل صحیح کہی، تو پھر وہ اس چیز سے جو ہے اپنی بات سے رجوع کرتا ہے، وہاں پر بھی وہ قدرت کی شکر گزاری کرتا ہے۔ پھر اس عورت کا معاملہ، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر وہ عورت بھی یہی کہتی ہے کہ ارے اس کی بس چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ یہی کہتی ہے کہ ارے کہاں، کب تک میں پیدل جو ہوں چلوں، کب تک میں پیدل چلتی رہوں، اور کب تک میری یہ بس چھوٹتی رہے گی۔ ہمیشہ اس کو بس ملتی نہیں تھی ٹائم سے، کیوں؟ اس لیے وہ پیدل جاتی تھی، اور کبھی اس کو بس نہیں ملتا پاتی ٹائم سے، اور پھر وہ اس کو پیدل گھر جانا پڑتا تھا۔ پھر وہ بھی کوستی ہے، تو وہاں سے ایک سائیکل والا گزرتا ہے، تو وہ کہتا ہے گا کہ کم سے کم تم پیدل تو چل رہی ہو، میں تو اس سائیکل پر چل رہا ہوں اور سائیکل کو چلاتے چلاتے پریشان ہو چکا ہوں، اور میں کئی میٹر تک جو ہوں کیا کرتا ہوں، اس سائیکل سے جو ہے چلتا ہوں۔ تو پھر وہ عورت کو سمجھ میں آتی، وہ عورت بھی جو ہے کہتی ہے کم سے کم میں پیدل چل کر کے آرام سے گھر پہنچ جاتی ہوں، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ بھی شکر گزاری کرتی ہے۔ آخرکار پھر وہ شخص جو پیدل سائیکل پر جاتا ہے گا، وہ بھی چلتے چلتے پریشان ہو جاتا ہے گا اور کہتا ہے گا کہاں میں کب تک اس سائیکل کو چلاؤں گا، اس سائیکل پر کب تک سوار ہوتا رہوں گا، میں تو پریشان ہو چکا ہوں۔ پھر وہاں پر ایک عورت جو کہ کرسی پر بیٹھی ہوتی ہے اور چلنے پھرنے سے بالکل جو ہے نا امید ہوتی ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کم سے کم تمہیں چلنے پھرنے والا اور سائیکل چلانے والا قدرت نے بنا تو دیا، مجھے تو قدرت نے اتنی طاقت بھی نہیں دی ہے کہ میں چل سکوں۔ اگر قدرت مجھے تم جیسا بنا دیتا، تمہارے جیسا بنا دیتا ہے، چلنے پھرنے والا بنا دیتا، تو کبھی میں اس کی ناشکری نہیں کرتی، اور ویسے بھی میں اس کی ناشکری نہیں کرتی ہوں، اس پر بھی میں اس کی شکر گزاری کرتی رہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں جو ہے اس پر جو ہے قدرت کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی اسٹوری، ایک ایسی کہانی ہے ہر انسان کے لیے کہ قدرت نے اس کو جتنی چیز کا مالک بنایا ہے، اگرچہ ایک ناخن کے برابر کی چیز کا اس کو قدرت نے مالک بنایا ہے، تو اس کو کبھی ناشکری نہ کرے، بلکہ ہمیشہ جو ہے قدرت کا شکر گزار رہے اور قدرت کی شکر گزاری کرتا ہے۔